ملک کے مختلف حصوں میں دھند کا راج، NDMA نے 3 روز کا الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، جنگ، ملتان، خانیوال، ساہیوال، اوکاڑا، پاک پتن اور وہاڑی میں شدید دھند متوقع۔ شدید دھند میں حد نگاہ کم مختلف مقامات پر موٹر ویز بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 جڑاوالا سے درخانہ، M4 عبدالحکیم سے ملتان، پنڈی بھٹیا سے ملتان، موٹر وے M5 اور موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند کر دی گئی۔ NDMA کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات نے سکھر کے اطراف اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی رات اور صبح کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ ملکہ کوہسار میں برف باری سے سیاحوں کی موجیں، گلیات کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ لواری ٹنل میں 1.5 سے 2 فٹ تک برف پڑ چکی۔ چترال میں 28 انچ اور استور کے کئی علاقوں میں 2 فٹ تک برف باری ریکارڈ۔ چلاس اور اپر دیر کے پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی۔ بٹگرام میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند۔ وادی سوات میں برف باری کے بعد سیاحوں کے ڈیرے۔ برف باری سے لطف اندوز سیاحوں کا کہنا ہے برف باری نے سفر کو یادگار بنا دیا۔ بالاکوٹ کے سیاحتی مقامات پر سال نو کی برف باری نے بھی سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ملک بھر سے سیاح شوگران اور گرد و نواح کے علاقوں میں پہنچ گئے۔ پاکستان اور امریکہ جب بھی کسی مہم پر اکٹھے چلے تو اس کا مقصد نتیجہ خیز نکلا۔ امریکہ میں تعینات پاکستان سفیر رضوان سعید شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ پاک امریکہ شراکت داری عالمی امن و استحکام کے لیے ہے۔ پاکستان دنیا کے حساس خطے میں ہے۔ گزشتہ سال پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی جس کا کریڈٹ موجودہ قیادت کو جاتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 5 بڑے ملکوں میں شامل ہے۔ دنیا کی 2 بڑی آبادیوں میں قریبی اور اچھے تعلقات وقت کی ضرورت ہیں۔ جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کا وقار عالمی سطح پر بلند ہوا۔ آج کے دور میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ امریکہ میں پاکستان کی سفارتکاری کامیابی سے جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی ہم منصب سے گفتگو کے دوران خطے میں کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا خطے کے تمام فریقین کو کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز اقدام سے گریز کرنا چاہیے۔ علاقائی امن و استحکام کے مفاد میں تمام تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی امن کی فروغ کے لیے قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش میں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 5 بڑے فیصلے کر لیں تب ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ مذاکرات کے لیے نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور بانی PTI کا متفق ہونا لازم ہے۔ 5ویں فریق کا نام لینا ضروری نہیں، سب کو پتہ ہے مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ خود بانی PTI ہیں۔ مذاکرات کے لیے عوام حکومت نہیں دوسری طرف سے ہے۔ PTI کی دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت تو کہہ رہی ہے وہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن جب تک بانی کی ڈائیلاگ کی پالیسی نہیں بنتی تب تک کوئی بات نہیں بن سکتی۔ تحریک انصاف سڑک گرم کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ PTI 8 فروری کو بری طرح ناکام ہوگی اور اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ فروری کا احتجاج ہر صورت ہوگا۔ مذاکرات کا ٹاسک محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں صوبائی معاملات پر بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امن و امان کی صورتحال ایک چیلنج، قابو پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بانی PTI سے میری ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی، بانی PTI کی رہائی کے لیے ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ بانی PTI کی بہنیں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں۔ کابینہ میں توسیع کریں گے، گورننس پر توجہ دے رہے ہیں۔ 100 روز کا کارکردگی سامنے لاؤں گا۔ ہم نے اپنے دورہ لاہور کے دوران غلط زبان کے استعمال پر معذرت کر لی۔ سول بیوروکریسی میں مزید تبادلوں کی تیاری مکمل ہے۔ جلد تبادلوں کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی، عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید۔ سابق شکیل معید پیرزادہ کو بھی 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ انسداد دہشت ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر معاشی استحکام تک لائے ہیں۔ قومی اعلان کی نجکاری انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا عزم کیا تھا خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ PIA کے 75% شیئرز کی شفاف نجکاری اہم کامیابی ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سمائی میں GDP میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔
ECC के फैसलों और ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट्स लेवी के हवाले से तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन को रिलीफ फराहम करने की भी मंजूरी। काबीना ने थर्ड पार्टी की जानिब से ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट्स को गैस की फरोख्त सदारती हुक्मनामे के इजरा के लिए कार्रवाई की मंजूरी भी दी थी। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से हालिया मुलाकातों को मुफीद करार दे दिया। सऊदी वली अहद बिन मोहम्मद सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर इत्मीनान का इजहार किया। PTI खैबर पख्तूनख्वा में फिर धड़ेबंदी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी का बतौर वज़ीर आला हनीमून परेड खत्म। पार्टी ने कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। अली अमीन गंडापुर ज्यादा मुतहरिक। अली अमीन गंडापुर पर दहशतगर्दी ना रुकवाने, करप्शन और अकरबा परवरी के इल्जामात थे। गंडापुर ग्रुप ने कहा कि सुहेल आफरीदी की वजारत आला के बाद इल्जामात लगाने वालों ने दोबारा कभी दहशतगर्दी का सवाल क्यों नहीं उठाया। सुहेल आफरीदी ने जाती हैसियत में सिर्फ लाहौर का दौरा किया मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। जो भी पंजाब असेंबली में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं सुहेल आफरीदी के दौरा लाहौर से पहले चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने KP हुकूमत से राब्ता करके बताया था वजीर आला KP को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। PTI अपने रवैये पर कंट्रोल नहीं करती। PTI से डायलॉग ना हो सके तो जिम्मेदार PTI खुद है, कोई और नहीं। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है, यही सिस्टम चलना है, इसी को चलाना है। 5 बड़ों के मिल बैठने की तजवीज राना सनाउल्लाह की जाती राय है। नून लीगी रहनुमा के बयान पर मरकजी तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल। कहते हैं बानी PTI के बगैर इन हालात का कोई हल नहीं, लेकिन बानी PTI मैंडेट चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। आइन बहाल और अदलिया आजाद हो जाएगी तो मुल्क के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अदलिया की आजादी से हमारा नाहक असीर रहनुमा भी फौरी रिहा हो जाएंगे। मुल्क में खुद मुख्तार इलेक्शन कराएं, इसी से मुल्क की बेहतरी का रास्ता निकलेगा। मैंडेट चोरी होने पर PTI खामोश नहीं बैठेगी। सियासत जिद नहीं, लचक का नाम है। कोई एक फ्रेक अकेला मुल्क को नहीं संभाल सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर आसिफ करमानी की ABN के प्रोग्राम डिबेट 8A में गुफ्तगू। कहा सियासी क़यादत का काम गालम गलोच नहीं, कौम को सिमत और वाज़ेह रूट मैप देना है। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नाजेबा बयान नाकाबिले कबूल। कादिर खान मंदोखेल ने कहा गैर संजीदा गुफ्तगू से मसाइल हल नहीं होते। PTI अपनी क़यादत में हम आंगी लाए फिर मुज़ाकरात की बात करे। कवानीन पर अमल ना होना निज़ाम पर सवालिया निशान है। PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने कहा राना सनाउल्लाह सीनियर सियासतदान हैं, इनको बयानबाजी से आगे बढ़ना चाहिए। नून लीग ने डील के जरिए हुकूमत हासिल की। अवाम का मैंडेट लीडरों की साजिशों से ज्यादा ताकतवर है। हुकूमत का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने का प्लान तैयार। ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती कानून में मजीद तरामीम की तजवीज। मुजव्वजा तरामीम में वार्ड्स की तादाद में तब्दीली होगी, जिस पर इलेक्शन कमीशन को फिर से हल्का बंदियां करना पड़ेंगी। काबीना से ऑर्डिनेंस की मंजूरी ली जाएगी। इस्लामाबाद में 5 साल से बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार हैं। बल्दियाती इदारों की मुद्दत 14 फरवरी 2021 को मुकम्मल हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रखा है। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कायम 9 रुकनी कमेटी का पहला इजलास नाकाम। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बाइकॉट। इजलास में हुकूमती और वफाकी ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदों की शिरकत। नून लीग के ताहिर अनवर एडवोकेट पहले ही कमेटी मेंबरशिप से दस्तबरदार हो चुके। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम नामजद अरकान भी इजलास में गैर हाजिर रहे। मुहाजिरीन नशिस्तों पर कानून साजी या मुज़ाकरात में ताखीर का खदशा बढ़ गया। कमेटी का मकसद कानून और आईनी पहलुओं का तफसीली जायजा लेना था। दिसंबर में 1427 अरब रुपए की टैक्स वसूली, 99% माहाना हदफ हासिल। वजीर खजाना की FBR के अफसरान की सताइश। टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा सेल्स टैक्स में 25% और फील्ड एक्साइज ड्यूटी में 6% इजाफा हुआ। कस्टम्स ड्यूटी में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इनलैंड रेवेन्यू भी ने अपना हदफ 99% हासिल किया। डिजिटल इस्लाहात के मस्बत नताइज सामने आए। कैशलेस मईशत और वजीर आला सुहेल आफरीदी का जिला बाजूर से ऑनलाइन खुली कचहरियों का बाकायदा आगाज। अवामी शिकायत 14 दिनों के अंदर हल करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी और अमले की अदम मौजूदगी से मुतल्लिक शिकायत पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा 40 तलबा पर एक उस्ताद सूबाई मयार है, इस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। बलोचिस्तान
پاکستان میں خواتین اور طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں مقصد خواتین کی محفوظ باوقار آمدورت کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت کی ترجیح ہے کہ پنک بس سروس مستقل بنیادوں پر جاری رہے۔ آئندہ مرحلے میں سروس کا دائرہ دیگر اضلاع تک بڑھایا جائے گا۔ بس سروس تعلیم، روزگار اور صحت تک آسان رسائی فراہم کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے مراد علی شاہ اور آئی جی سندھ کی ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بلاول بھٹو کو بریفنگ دی۔ نئے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو بھی بلاول سے ملے۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ بلاول بھٹو نے امن کے قیام کے لیے پولیس اقدامات پر زور دیا۔ انٹرنیٹ ہر کسی کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ کی نیوز کانفرنس۔ کہا انٹرنیٹ کی سپیڈ مزید تیز اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جدید دور میں رابطوں کو تیز بنانا نہایت اہم بن چکا ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب آیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام دنیا بھر میں منفرد پہچان حاصل کر چکا۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں بھی پروگرام سے مستفید ہونا چاہتی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری نے پروگرام کے ماڈل کی تفصیلات مانگی ہیں۔ پنجاب حکومت نے برطانیہ کے شہر برمنگھم کو بھی ستھرا پنجاب پروگرام میں رہنمائی فراہم کی۔ مریم نواز کا واضح پیغام ہے کسی صوبے کو پنجاب کے منصوبے کی فیسیبلٹی چاہیے تو وہ حاضر ہیں۔ خوشی ہوگی کہ سندھ اور خیبر پختونخوا کے لوگ پنجاب کی طرح بہترین سہولیات سے مستفید ہوں۔